عزیز طلبہ، السلام علیکم۔ او لیولز 3247 کی ایک مختصر سی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے میں فیض الدین احمد حاضر خدمت ہوں۔ یہ ویڈیو امتحانی نقطہ نظر سے اس لیے ضروری ہے کہ میں اس میں آپ کو تفصیلات سے بچتے ہوئے کچھ ایسی ٹپس، کچھ ایسی ہدایات فراہم کر رہا ہوں جس کے ذریعے سے آپ او لیولز 3247 کے مضمون نویسی کے حوالے سے اچھے نمبر حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وہ بنیادی باتیں کیا ہیں جس کو ذہن میں رکھ کر اس سوال کا جواب تحریر کرنا چاہیے؟ اگلے 10-12 منٹس میں آپ ان باتوں کو غور سے سنیے۔ یہ جو پیپر 1 ہے اس کا کوشچن نمبر 2 مضمون نویسی کی مشق ہے، اور اس وقت میں نریٹو ایسے یعنی بیان پر مبنی مضمون کے حوالے سے کچھ ضروری باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جب ہم بیان کے حوالے سے سوال کو غور سے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ نے فیصلہ خود کرنا ہے۔ چاروں اقسام کے مضامین کوسچن میں موجود ہوں گے۔ کمپریہنشن جب آپ کر چکے ہوں گے 45 منٹ کے بعد، تو اگلے 45 منٹ میں 45 منٹس میں آپ کو یہ سوچنا ہے کہ مضمون کی چاروں اقسام میں سے آپ کون سی قسم اپنی جواب کے لیے منتخب کر رہے ہیں۔ تو اب مثال کے طور پہ آپ نے نریٹو سوچا ہے۔ میں چاروں اقسام کے مضامین کے بارے میں 10-10 منٹ کی ویڈیو ضرور آپ کو بھیج رہا ہوں آج، تاکہ آپ 2 دن کے بعد ہونے والے ایگزام میں، جو 2024 کا ایگزام ہے او لیولز 3247 پیپر 1، اس کے لیے آپ تیاری کرنے کے لیے میری اس مختصر سی گفتگو کو ضرور اپنے پیش نظر رکھیں۔ تو چاروں اقسام کے مضامین میں اس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ کو نریٹو ایسے لکھنا ہے۔ تو اس نریٹو ایسے یعنی بیان پر مبنی مضمون کو لکھنے کے لیے کون سی ضروری باتیں ایسی ہیں جسے ذہن میں رکھنا چاہیے؟ سوال کیا آیا ہے؟ دیکھیے بیان کا سوال کیا آیا اس سال، جس سال کی یہ کوسچن پیپر ہے اس میں بیان کا سوال آیا۔ نیچے جو سیکنڈ کوسچن ہے وہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے۔ صبح جاگتے ہی جب میں نے اپنے سونے کے کمرے کی کھڑکی سے باہر دیکھا تو رات کو ہونے والی بھاری برف باری کی وجہ سے ہر طرف برف ہی برف تھی۔ مجھے اور میرے چھوٹے بھائی کو ہر حال میں گلگت پہنچنا تھا۔ والدین کے منع کرنے کے باوجود ہم دونوں اپنی کار میں سفر کے لیے نکل پڑے۔ کہانی مکمل کیجیے۔ ایک لمبی چوڑی سٹیٹمنٹ کے بعد ایگزامنر کہہ رہا ہے کہ جو برف باری تھی اور آپ کو گلگت ہر حال میں پہنچنا تھا، تو آپ اور آپ کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ ہر صورت میں اپنی گاڑی میں نکل پڑے ہیں۔ اس کے بعد کی صورتحال لکھیے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ جب نیریٹو ایسے لکھتے ہیں تو صورتحال جو پیش کی گئی ہے اس کے بعد کے واقعے کو فوراً اس سچویشن سے جوڑ دیتے ہیں، کوسچن سے جوڑ دیتے ہیں، کوسچن کے اسٹیٹمنٹ سے ہی بات شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ہم دونوں اپنی کار میں سفر کے لیے نکل پڑے، یہیں سے بات شروع ہوگی۔ ٹھیک ہے، سخت برف باری کے باوجود والدین کے منع کرنے پر بھی ہم دونوں بھائی اپنی گاڑی پر گلگت کے لیے نکل پڑے۔ یہ بات جب آپ کر لیں گے اسٹیٹمنٹ میں تو بتائیں گے کہ بھائی گلگت کیوں جانا آپ کے لیے ضروری تھا۔ آپ بتائیں گے کہ آپ کے جاب کا انٹرویو تھا، یا آپ کی بڑی کوئی زبردست قسم کی میٹنگ ہونے والی تھی، یا آپ کوئی ایسا امتحان دینے والے تھے جس کا سینٹر صرف گلگت میں رکھا گیا تھا۔ آپ کہیں دور دراز کسی ویلی میں رہتے ہیں، کسی وادی میں رہتے ہیں، یا آپ کسی شہر میں رہتے ہیں لیکن گلگت میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پہنچے ہوئے ہیں اور آپ کا وہاں پہنچنا ضروری ہے۔ کوئی بھی بات آپ لکھیں گے یہاں پر۔ یہ سوال آپ کے سامنے موجود ہے، اور اس سوال کے مطابق جس سچویشن سے بات شروع کی گئی ہے اسی سچویشن میں اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ نیریٹو ایسے میں ادھر ادھر کی بات نہیں کریں گے، جو سچویشن، جو صورتحال ہے وہیں سے گفتگو شروع کر کے اپنے مضمون کو تحریر کرنا شروع کریں گے۔ لیکن میں بار بار یہ آپ کو باتیں بتاتا ہوں کہ 300 سے 400 الفاظ پر مشتمل اس مضمون نویسی کو تحریر کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ ضروری ہے۔ ایگزامنر نے 3 صفحات اس کے لیے دیے ہوئے ہیں۔ یہ دیکھیے، پہلا صفحہ، یہ دوسرا صفحہ اور یہ تیسرا صفحہ۔ پیج نمبر اس میں کیا ڈلا ہوا ہے؟ 6 میں کوسچن ہے، 7, 8 اور 9، یہ 3 صفحات آپ کے پاس موجود ہیں، اور ہر صفحے میں 19 کے قریب لائنیں، 19 سطور ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ ایک اچھا مضمون 2.5 صفحے میں آرام سے لکھ سکتے ہیں۔ 400 الفاظ کا ایک اچھا مضمون ایک سطر میں 10 الفاظ تو لازمی لکھتے ہیں بچے، بہت بڑا سائز نہیں لکھنے کی ضرورت ہے، مناسب سائز میں لکھیے۔ کافی چوڑی لائنیں ہوتی ہیں، لائنیں یعنی سطور کافی چوڑی ہوتی ہیں، اسپیس کافی ہوتا ہے، آرام سے اچھی رائٹنگ میں صاف ستھرے انداز میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا
آپ کیا کریں گے کہ 2.5 صفحے میں، 3 صفحے تو دیے ہوئے ہیں، کوشش کریں گے کہ 2.5 صفحے میں مضمون ہو، اور ابتدائی طور پر یہ جو آدھا صفحہ ہے، کچھ لائنیں ہیں، اسے اپنے مضمون کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کریں گے۔ منصوبہ بندی کے لیے آپ سوچیں گے کہ جب ہم مضمون شروع کر رہے ہیں تو کون سی ایسی اہم باتیں ہیں جسے مضمون کے ابتدائی پیراگراف میں ہونا چاہیے، پھر کون سی اہم باتیں ہیں جسے مضمون کے مڈل میں، نفس مضمون کے وسط میں اسے پیش کرنا چاہیے، اس کے بعد کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے کون سی ایسی باتیں ہیں جسے کلائمیکس پہ پہنچا کر کہانی کو اختتام کے طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ تو تمہید کے ساتھ 3 پیراگراف میں یہ مضمون لکھنا چاہیے۔ تمہید، اختتام، یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں مختصر سی، اور 3 پیراگراف میں آپ اس پوری کہانی کو مکمل کریں گے۔ ویسے تو تمہید ہی اس مضمون میں جو نریٹو ایسے ہے، اس میں تمہید ہی ایسی ہے کہ جو آلریڈی موجود ہے سوال میں، اور وہ یہی ہے کہ آپ گاڑی سے نکل پڑے ہیں گلگت کے سفر کے لیے، ہر صورت میں آپ کو وہاں پہنچنا ہے، شدید برف باری بھی ہو رہی ہے۔ تو اب منصوبہ بندی پہلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور منصوبہ بندی میں دیکھتے ہیں کہ کون سی ایسی 2 بلینک پیج بھی ہوتے ہیں اس میں، اور مضمون نویسی کے اس پیپر میں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ اسے استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا اگر کبھی غلطی سے کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کو زیادہ اسپیس کی ضرورت ہو تو یہاں پر بھی پہلے لائن کھینچیں گے، لکیریں، جیسے دوسرے صفحے میں لائنیں بنی ہوئی ہیں ویسے یہ لائن کھینچیں گے چوڑی چوڑی، اور پھر اس میں بھی تھوڑا بہت لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے پلاننگ کیسے ہم کر رہے ہیں۔ یہ بیان کا اسٹرکچر ہے، ٹھیک ہے۔ تعارف کا پہلا پیراگراف، جس سچویشن میں یہ بات شروع ہوئی، امیجنیشن کا استعمال کرتے، تخیل کا استعمال کر کے پہلے آپ نے سوچ لیا کہ واقعہ کیا ہو رہا ہے، آگے کیا کچھ پیش آنے والا ہے، کہانی کو آپ نے سوچ لیا۔ دوسرے پیراگراف میں چونکا دینے والی جو معلومات ہیں، تفصیلات ہیں، نقطہ عروج پر لے کر جائیے۔ یہ جو باڈی پیراگراف 1 ہے، پیراگراف نمبر 2 جس کو ہم کہیں گے، لیکن باڈی پیراگراف نمبر 1 ہے، یہ 100 سے 120 الفاظ پر ہو سکتا ہے۔ پہلا پیراگراف 50-60 الفاظ کا ہو، دوسرا پیراگراف 120 الفاظ 100 الفاظ کا ہو، تیسرا پیراگراف پھر 120-100 الفاظ کا ہو۔ آپ چاہیں تو اس میں ایک پیراگراف کی تعداد اور بڑھا سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، 5 پیراگراف بھی بنا سکتے ہیں، 4 اور 5 پیراگراف میں آپ مضمون لکھ سکتے ہیں۔ تمہید کا پیراگراف، اختتامی پیراگراف، اور 2 جو کہانی، جو بیانیہ مضمون میں جو سٹوری آپ گائیڈ لائن کے طور پر اپنی پلاننگ میں لکھ رہے ہیں، تحریر کر رہے ہیں، اس کی تفصیلات ان 2 پیراگراف میں لکھ سکتے ہیں۔ یہ اس کا اسٹرکچر ہوگا مضمون کا۔ اب اس کے بعد یہ پلاننگ، منصوبہ بندی ہے۔ یہ کیسی پلاننگ ہونی چاہیے؟ مختلف نکات کو، بھئی پہلے کیا ہوا، بھائی کے ساتھ نکلتے وقت کیا کیا ساتھ لیا، کیونکہ اب آپ کو تو برف باری میں نکلنا ہی ہے، لیکن آپ نے کیا کچھ چیزیں ساتھ رکھ لیں، برف باری میں جو بھی ضروری چیزیں ہیں وہ آپ نے ساتھ رکھی کہ نہیں رکھی۔ نکلنے کے بعد سفر کس قسم کا رہا، کیا صورت اختیار کر گئی، برف باری کی وجہ سے ڈرائیونگ میں کیا مشکلات پیش آ رہی تھی، گاڑی آگے بڑھ رہی تھی، پھسل رہی تھی، اس پھسلنے کے نتیجے میں آپ کس قدر خوف کا شکار تھے۔ مثال کے طور پہ گاڑی پھسلتے پھسلتے کہیں کھائی میں گرنے کا کوئی خطرہ تو آپ کو نہیں ہو گیا۔ اب آپ یہ سب پلاننگ کر رہے ہیں، منصوبہ بندی کر رہے ہیں، گلگت پہنچنے کی تیاری ہے، لیکن غلطی سے کہیں گاڑی جو ہے وہ کھائی میں گر کر آپ کے لیے حادثے کا سبب تو نہیں بننے والی، کوئی مشکلات تو نہیں کھڑے ہونے والی آپ کی۔ برف باری میں ایسا سب کچھ ہوتا ہے۔ تو نکلنے کے بعد سفر کیسا رہا، برف باری کی وجہ سے ڈرائیونگ کیسی رہی، اچانک کیا ہوا، یہ جو ہے نا اچانک، کیونکہ بیانیہ مضمون میں کہانی کو کلائمیکس تک پہنچانے کے لیے کوئی اچانک انسیڈنٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی آپ کو یہ دکھانا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، کون سا ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس کے ذریعے سے گاڑی جو ہے وہ حادثے کا شکار ہو گئی یا حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئی۔ پھر اس کے بعد کی صورتحال کیا ہے، جب آپ کی جان بچ گئی، گاڑی کو نقصان پہنچ گیا، تو پھر آپ نے فون پر لوگوں سے رابطہ کرنا شروع کیا، فون سگنل کام کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا تھا، اور دوسری کیا مشکلات آپ کے سامنے پیش آ رہی تھیں، اس پریشانی میں آپ لوگوں نے کیا کیا، لوگوں نے بھی آپ کی کوئی مدد کی کہ نہیں کی، پریشانی کیسے دور ہوئی، پھر آپ کس طریقے سے گلگت پہنچے، کن لوگوں نے آپ کی مدد کی، سفر کیوں آپ کے لیے مشکل تھا یا یادگار تھا، کیا سیکھنے کو ملا آپ کو، کوئی سبق، کوئی پیغام جو آپ نے اس سفر کے ذریعے سے سیکھا ہو۔ تو یہ وہ پلاننگ ہے، یہ وہ منصوبہ بندی ہے جو آپ ایک نریٹو ایسے کے لیے اپنی امیجنیشن، اپنے تخیل کے زور پر کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ یہ واقعہ، یہ حادثہ آپ کے ساتھ ہوا ہو، لیکن مختلف حادثات اور واقعات جو کچھ ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں ویڈیوز میں، اپنے نیوز پیپر میں، ان سب باتوں کی بنیاد یا اپنے ارد گرد جو حالات ہوتے ہیں برف باری کے حوالے سے، ان سب باتوں کو سامنے رکھ کر ہم یہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں، اور منصوبہ بندی کرتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اچھا پہلے پیراگراف میں کون سے نکات کو ضرور پیش نظر رکھنا ہے، دوسرے میں کس کو رکھنا ہے، اور پھر تیسرے میں کس کو رکھنا ہے، چوتھے میں کس کو رکھنا ہے۔ ان باتوں کے بعد
یہ اب آپ لائنیں دی ہوئی ہیں، اس میں مضمون لکھنا شروع کر رہے ہیں. اب دی گئی صورتحال سے ہی مضمون شروع کرنی ہے. یہ بہت بنیادی بات ہے نریٹو ایسے میں. دی گئی سچویشن سے ہی مضمون کو شروع کرنا ہے. لائنوں کے اندر صاف ستھرا لکھنا ہے، اس میں زباندانی کا بھی استعمال کرنا ہے اپنی، ذخیرہ الفاظ بھی ہو، محاورات بھی ہو جائیں، کنیکٹیوز بھی ہو، پیچیدہ جملے بھی ہوں. البتہ، حالانکہ، اگرچہ، اس طرح کے کنیکٹیوز کو استعمال کر کے پیچیدہ جملے بنائیں، محاورات کا استعمال بنائیں کہ برف باری میں جب گاڑی پھسلنے لگی تو میرے اوسان خطا ہو گئے، ٹھیک ہے، یعنی میں گھبرا گیا، اوسان خطا ہو گئے. تو یہ ساری باتیں لینگویج میں دیکھی جائیں گی. لینگویج کے 10 نمبر ہیں، کانٹینٹ کے 10 نمبر ہیں، 5 نمبر مضمون کی سیٹنگ کے ہیں. یہ باتیں بار بار تفصیل سے بتائی گئی ہیں. پھر ایک بار ذہن میں رکھیے کہ بھئی کانٹینٹ یعنی ٹاسک اچیومنٹ کے لیے آپ نے پلاننگ کی تھی، اب اس کی پریزنٹیشن کس زبان میں ہونی چاہیے وہ کام شروع ہو گیا، اور آپ نے خوبصورت انداز میں چیزوں کو پیش کرنا شروع کر دیا. میں مضمون لکھ نہیں رہا ہوں اس وقت، صرف بتا رہا ہوں کہ آپ نے پہلا پیراگراف لکھا جو سچویشن سے شروع کیا، کہانی کو نقطۂ عروج پر دوسرے پیراگراف میں لے کے گئے، نقطۂ عروج پر لے جاتے ہوئے مشکلات بھی پیش کی کہ گاڑی کیوں پھسل رہی تھی، کس طریقے سے آپ کی جان بچی، کیا کچھ واقعہ پیش آیا، ان تفصیلات کو یہاں پر لکھیں گے. اور پھر آخری پیراگراف میں کیا کریں گے، دوسرے پیراگراف میں ممکنہ راستوں کی بندش اور مشکلات اور فون کی بندش اور کوئی مدد کو نہیں آ رہا ہے، یا آ رہا ہے تو کس صورت میں آ رہا ہے. اور پھر تیسرے پیراگراف میں اس مسئلے کے حل کی جانب جو بھی اقدامات ہیں، جو سفر ہے، اس کو کیسے آپ نے پورا کیا، کون سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے مدد کی، فوجی گاڑیاں آ گئیں، امدادی ٹیمیں آ گئیں، انہوں نے آپ کی گاڑی کو آگے بڑھایا، آپ کو اپنے منزل تک پہنچایا. یہ سب باتیں آپ اس میں کریں گے. اور آخر میں 2-1 جملے میں آپ لکھ دیں گے کہ آپ نے اس واقعے سے کیا سیکھا، آپ نے جو منصوبہ بندی کی تھی جانے کی، کیا وہ آپ کی غلطی تو نہیں تھی، آپ نے کیا سیکھا. ان باتوں کو لکھ کر اپنے مضمون کو ختم کریں گے، اور مطلوبہ لائنوں میں ہی کریں گے. کوشش کریں گے کہ یہ جو 2.5 صفحات ہے اس میں اپنا مضمون ختم ہو جائے. صاف ستھرے انداز میں مکمل کیجئے مضمون، اور اٹیمپٹ کیجئے، پہلے پلاننگ کیجئے، منصوبہ بندی کیجئے جس طرح میں نے سمجھایا ہے، اچھی زبان کا استعمال کیجئے، پنکچویشن صحیح رکھیے، پیراگراف صحیح کیجئے، املا کی غلطیاں نہ ہو، محاورات استعمال کیجئے، کنیکٹیوز یعنی الفاظ ربط استعمال کیجئے، اچھے ذخیرہ الفاظ کا اظہار کیجئے. ٹھیک ہے، جتنا زیادہ موضوع کی مناسبت سے ذخیرہ الفاظ ہوگا آپ بہتر مضمون لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. ٹاسک اچیومنٹ کے 10 نمبر آپ کو ملیں گے، لینگویج کے 10 نمبر ملیں گے، اور مضمون کی جو سیٹنگ ہے، جس طرح آپ نے اس مضمون کو جس ماحول میں پیش کیا، جس پیراگراف کی جو شکلیں دیں، آغاز، ابتدا اور انجام تک کیسے پہنچایا، ان باتوں کے لیے سیٹنگ کے 5 نمبر ملتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے یہ ایک مضمون جو کیمبرج سپورٹ ہب میں اس سال کا، جو پچھلے سال کا جو مضمون ہے 2023 کا، اس میں یہ کس طریقے کا مضمون ہے، ذرا اس کو آپ دیکھ لیجئے. بچے نے کیا کیا ہے، کیا غلطی کی ہے جس کی وجہ سے اس کو کانٹینٹ میں بالکل نمبر نہیں ملے. دیکھیے آپ، کانٹینٹ میں اس کو 0، ٹاسک اچیومنٹ میں 2 نمبر ملے ہیں صرف. تو اتنے سارا لکھنے کے باوجود یہ دیکھیے کتنا لکھا ہے اس نے، کتنا لکھا ہے، 2 صفحے یہ اور پھر آدھا صفحہ یہ، 2.5 صفحہ لکھنے کے باوجود بھی کانٹینٹ یعنی ٹاسک اچیومنٹ میں اس کو 2 نمبر ملے ہیں، اور مضمون کی سیٹنگ میں بھی صرف 2 نمبر ملے ہیں. تو ایسی غلطیاں جب آپ کریں گے اور مضمون کو ماحول کے مطابق اور سچویشن کے لحاظ سے نہیں لکھیں گے، اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے، جو مطلوبہ تقاضے ہیں اس مضمون کے، نیریٹو ایسے کے، اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو آپ کو ان چیزوں پہ پنش کیا جائے گا. بہت زیادہ بھی لکھیں گے تب بھی آپ کو اچھے نمبر نہیں ملیں گے. لہٰذا پلاننگ کی بہت ضرورت ہے. پلاننگ کر کے آگے بڑھیے، مضمون کو اچھا لکھیے تاکہ آپ ایک اچھا مضمون لکھ کر امتحان میں اچھے نتائج حاصل کر سکیں. امید ہے کہ اس مختصر سی گفتگو کے ذریعے آپ نیریٹو ایسے کے حوالے سے کچھ بنیادی باتوں سے واقف ہو چکے ہوں گے. انشاءاللہ آپ کا امتحان اچھا جائے گا. ان باتوں کا خیال رکھیے، ایک اچھا مضمون آپ ضرور لکھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میری دعا ہے کہ آپ کا امتحان بہت اچھا ہو. خدا حافظ.